مرزیا صاحب سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب جو یہ ٹکراؤ ہم دیکھ رہے ہیں، ایک طرف تحریک انصاف کہہ رہی ہے ہم سڑکوں پر آ جائیں گے، 90 روز الیکشن نہیں ہوئے، دوسری جانب یہ اعلامیہ. پہلے تو ذرا اس اعلامیہ کی جو سارے مندرجات ہیں سر، آپ کو کچھ حیرانی ہوئی پڑھ کے جس قسم کی اس میں گفتگو کی گئی ہے؟ کیا آپ نے ایسا دیکھا عدلیہ کے حوالے سے گفتگو ماضی میں؟ پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے سب پاکستان کی، اور جتنی غیر یقینی صورتحال ہے اس کے بارے میں ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ کل اس ملک میں کیا ہوگا. تو اور یہ حکومت جو ہے جب سے آئی ہے، مطلب یہ معاملات کو سلجھانے کے بجائے مزید ورنہ بالکل آسان اور سادہ تشریح ہے کہ جی 90 روز میں انتخابات ہوں، شفاف طریقے سے ہوں، صاف ہوں تو مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن کیونکہ انہیں اپنی مرضی کے قوانین میں ہے تبدیلی چاہیے. آپ دیکھیں نا کتنا ظلم ہے اس ملک میں کہ اگر آپ کے خلاف قانون ہو اور وہ قانون آپ کا احتساب کرو تو آپ اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. آپ نے احتساب قوانین کے ساتھ یہ کیا. اب آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ جی سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین پہ عمل کرتے ہوئے 90 روز میں انتخابات کی بات کرے گی کیونکہ آئین میں واضح طور پہ لکھا ہے، تو آپ نے اس کا بدنیتی کے ساتھ جلدی میں جو ہے آپ نے اس میں تبدیلی لے کر آ گئے. اور کس پارلیمنٹ کے ذریعے لے کر آئے؟ وہ پارلیمنٹ کی جو کہ ادھوری پارلیمنٹ ہے، قومی اسمبلی کے اندر اس پہ اختلاف ہے نہیں. آپ تو یہ اتنا بڑا ایک ظلم ہو رہا ہے. یہ تو ساری حکومت کی خواہش ہوتی ہے نا کہ جو بھی ادارے ہیں وہ ہمارے تابع ہوں. عمران خان بھی ماضی میں بڑا اس کا اظہار کر چکے ہیں، گو کہ بعد میں ان کی رائے جو بھی رہی ہو، لیکن یہ خواہش تو سب کی ہوتی ہے نا. دیکھیں صدف، جتنی انتہا پسندی کے ساتھ انہوں نے گزشتہ 11-12 ماہ میں چیزوں پہ عمل کیا وہ لوگوں نے 3 برس 5 برس میں نہیں کیا ہوگا. جتنا اس وقت اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہے ہیں، جس طرح سے ظاہر رائے کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، جس طرح سے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو مجھے تو اپنی صحافتی پورے کیریئر میں 30-32 سال سے میں ہوں جرنلزم میں نے نہیں دیکھا. ہم نے ملٹری گورنمنٹ میں ایسا نہیں ہوتے ہوئے دیکھا جو آج خوف و ہراس کی فضا ہے. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ملک میں قانون کے نام پہ لا قانونیت ہو رہی ہے، آئین کے نام پہ غیر آئینی کام کیے جا رہے ہیں، اور جمہوریت کے نام پہ جمہور کش کام ہو رہے ہیں. آپ نے یہ سوال کیا کہ ان کا اعلامیہ کیا حسب توقع تھا؟ بالکل حسب توقع تھا. آپ ان لوگوں سے اور کیا توقع کریں گے؟ مطلب اور اس پہ دیکھیں اعتراضات دیکھیں کتنے بھونڈے ہیں. ایک اعتراض ہے کہ جی چیف جسٹس کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے. تو بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان کی جو پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے وہ کیا لوگوں سے مشاورت اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا؟ آپ کے ادارے کا جو ڈائریکٹر نیوز ہے وہ مشاورت سے فیصلے کرتا ہے کہ وہ مطلب ہے اس کا آخری کہتے ہیں نا بک اسٹاپ ایٹ ہم، تو وہاں پر وہ اپنا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح کہ آرمی چیف جو ہے اس کے ساتھ آپ نے ڈائلیوٹ کرنے کے لیے 2 لوگ رکھیں گے، جی آپ ان سے مشورہ کریں گے اس کے بعد کریں گے. نہیں ہوتا، ادارے اس طرح نہیں چلتے. کوئی بڑی کارپوریٹ کمپنی سی او کو آپ کہیں گے جی سی او کے ساتھ 2 لوگ ہوں گے یا 3 لوگ ہوں گے تو فیصلہ ہوگا، یا کوئی صحافتی ادارہ ہو. تو بھائی ایسا نہیں ہوتا. وزیر اعظم کے ساتھ آپ کر دیں نا یہ کام کہ جی 3 لوگوں سے مشورہ لے، وہ تو چھوڑیں کابینہ سے کیا، وہ تو مطلب کچن کیبنٹ سے یا خود فیصلہ کر رہا ہوتا ہے. وہ ایک اپنا ابھی آپ دیکھ لینا کہ ہماری ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے یرغمال ہے کسی ایک خاندان کے ہاتھوں میں، کسی ایک شخص کے ہاتھوں میں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ قانونی حیثیت کیا ہے اس اعلامیہ کی؟ ہو رہی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ تو قانونی حیثیت رکھتا ہے. کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ ایک ان کی غیر قانونی وش لسٹ ہے. انہوں نے دھمکی دی ہے، انہوں نے کہا ہم مانتے نہیں عدالت کے حکم کو، ہم نہیں مانیں گے. اگر ہمارے حزبی منشا نہیں ہوا، انہوں نے فیصلہ کر لیا، تصور کر لیا کہ عدالت ان کے خلاف فیصلہ دے گی. کیوں کیا یہ فیصلہ انہوں نے؟ ان کو یہ احساس کیوں ہے؟ ان کو احساس اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ انہوں نے غیر آئینی کام کیا ہے. اگر انہیں پتا یہ نہ ہوتا، اگر فرض کریں بھام ہوتا تو آپ کہتے جی ہم عدالت کے فیصلے کا انتظار کریں گے. لیکن کیونکہ ان کی نیتوں میں کھوٹ ہے، کیونکہ اس حکومت نے غیر آئینی کام کیا ہے اور یہ انتخابات سے بھاگنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ بڑے واضح الفاظ میں کہتے ہیں صدف صاحبہ کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. وہ چور کی داڑھی میں تنکا پہلے سے ہی شور مچا رہے ہیں، انہیں پتا ہے. اور پھر میں انڈوز کروں گا اون صاحب کی بات کو کہ آپ دیکھیں ایک کنوکٹڈ شخص، سزا یافتہ شخص، مجرم، مفرور، اس کی بات کو حیثیت ہے. وہ سپریم کورٹ کے ظلم کی انتہا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو وہ تھریٹ کر رہا ہے، وہ دباؤ دھمکی. اور اچھا ایک بات اگر آپ مجھے 1 منٹ اور دیں، بڑا کوئکلی میں بتاؤں گا. وہ کہتے ہیں اگر آپ کو حال سمجھنا ہو تو آپ ماضی میں دیکھیں کہ ماضی میں کیا کیا انہوں نے. جب نواز شریف صاحب کا دوسرا دور حکومت تھا، جو جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ کیا تھا کہ باقاعدہ منظم طریقے سے حملہ ہوا. جو معزز جج حضرات ہیں انہیں پچھلے دروازے سے کہتے ہیں جان بچا کے بھاگنا پڑا. اس کی جو پوری منصوبہ بندی کی تھی اس میں کلیدی کردار آج کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا تھا. وہ اعلان کر رہے تھے کہ جی ہم نے پنجاب ہاؤس میں قیمہ برے نانوں کا بندوبست کیا، جا کے کھا لیں. نزلہ اترا طارق عزیز کے اوپر، چودھری اختر رسول پر، ایک معراج الدین صاحب ہوتے تھے اور ایک منیر صاحب، ان پہ اترا. لیکن پورا پلاننگ تو کس نے کی؟ ان لوگوں نے کی. اچھا یہ بات میں نہیں کہہ رہا،
یہ ان کے اس زمانے کے انٹیریئر منسٹر ہیں چودھری شہاب صاحب، ان کی کتاب ہے سچ تو یہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 150 51 52 میں پوری کہانی پڑھ لیں آپ. اس میں عجیب و غریب نواز شریف نے فرمائش کی تھی. اس سے اپنے وقت کے اسپیکر ہوتے تھے گوہر ایوب صاحب قومی اسمبلی کے، ان سے کہا یار کوئی ترکیب ایسی کرو کہ انہیں کسی کمیٹی میں بلائیں چیف جسٹس کو، سجاد علی شاہ صاحب کو، اور ان کو وہاں پر سرزنش کریں. اس نے کہا جی ایسا نہیں ہو سکتا. گوہر صاحب نے جب انہوں نے یہ کہا تو اچھا ایسا کرتے ہیں کہ پھر ان کو کوئی ایک رات کے لیے کم از کم آپ جیل بھجوا دیں. ٹھیک ہے، یہ نواز شریف صاحب کی اس وقت سے خواہش ہے. چیف آج بھی اسی طرح کی ہے کہ جناب دباؤ دو، ماضی سے سبق سیکھا ہو سیاستدانوں نے، کیا یہ ماضی کو دہرانے کی کوشش ہے یا پھر یہ حقیقتاً کہہ رہے ہیں نا اتحاد 13 جماعتیں کہہ رہی ہیں اتحادی جماعتیں کہ جی آئینی اور سیاسی بحران کی طرف بڑھ رہی ہیں، یا باقی ایسا ہے؟